رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعی اگر کوئی اس حالت میں مر گیا تو اس کا جنازہ وغیرہ نہیں پڑھا جائے گا؟ نعیم بھائی، نعیم احمد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث آپ پیش کی جاتی ہے کہ جو حج نہ کرے، یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جہاں تک میری تحقیق ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور بہت زیادہ ضعیف ہے۔ لیکن ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ حدیث کی صحت اور ضعف کی جو تحقیق ہے یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اس میں ہم جیسے نالائق لوگ جس حد تک جا سکتے ہیں، ہم ظاہر ہے اسی کے حساب سے حدیث کی تحقیق پیش کرتے ہیں، اور لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو عین ممکن ہے کوئی اگر مزید اس میں گھسوں تحقیق میں تو میری رائے بدل جائے، لیکن اب تک جو میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے جو میں کر چکا ہوں اس حدیث کے بارے میں، اس کی سند بہت زیادہ ضعیف ہے، لہذا اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ جو شخص حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ عین ممکن ہے حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو گیا یا وہ عیسائی ہو گیا یا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ وعید کے الفاظ ہیں حج کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ کام تو اس نے یہودیوں جیسا کیا ہے۔ جیسے کوئی شخص تمام برائیاں کر رہا ہے اور صرف اسلام کا لیبل لگایا ہوا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یار تجھے اسلام کا لیبل لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب اسلام کا لیبل ہٹا لو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب لیبل اسلام کا ہے تو کام بھی مسلمانوں والے کرو۔ تو حج اتنا بڑا رکن ہے اسلام کا اور زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہوتا ہے، تو اس کی آپ نے کوشش ہی نہیں کی، آپ میں استطاعت بھی تھی آپ کو، اور یہ تو ویسے بھی مسلمان کو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں۔ نماز مشکل عبادت ہے، روزہ مشکل عبادت ہے، حج تو ویسے بھی ایک دیوانگی کا تقاضا ہے کہ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو اللہ کے گھر دیکھ کر آ جائیں۔ تو اگر ایک دفعہ بھی دیکھنے کا جذبہ نہیں ہے تو یہ واقعی پھر یہ یہودی یا عیسائیوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس قول کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ کام یہودیوں والا ہے تو تم نے اسلام کا لیبل کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو مطلب یہ کہ جب لیبل لگایا ہوا ہے تو کام بھی مسلمانوں والے کرو، حج کرو۔ تو یہ حج کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اور حج کی اہمیت سب سے پہلے تو قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حج کا حکم دیا وہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فمن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو خوب سمجھ لو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جہان والوں سے اللہ مستغنی ہے۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے اس شخص کے لیے جس کے دل میں اللہ کی ذرا سی بھی محبت اور اللہ کا ذرا سا بھی خوف ہو، کیونکہ ہم ایسے یہ دھمکی دیتے ہیں جب بہت سخت ہمیں کسی کو دھمکی دینی ہوتی ہے۔ تو جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ تم اگر میرا یہ کام نہیں کرتے تو مجھے پھر تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی پھر باقی خدمت بھی نہ کرو، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ تو جس اولاد کے دل میں باپ کی محبت ہوگی، باپ کی عقیدت ہوگی، اور وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ باپ یہ جملہ صرف یعنی محض ایک مذاق میں نہیں کر رہا بلکہ ایک سنجیدگی سے مجھے یہ جملہ کہہ رہا ہے، تو وہ اس کا دل دہل جائے گا۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے گھر کی زیارت کریں، اس کے گھر کا حج کریں۔ فمن کفر ومن کفر، اور جو نہیں کرے گا یہ کام، مستغنی ہوگا، استطاعت کے باوجود نہیں کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تم سے مستغنی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں بلائے اور اپنے گھر کی زیارت کروا کے اللہ خوش ہوگا، تو بہت غنی ہے وہ۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے یہ لب و لہجہ جو ہے یہ بہت بڑی ایک قسم کی دھمکی ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے، اور حج کو بہرحال جب بھی فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں کرنا چاہیے۔ اور لوگ جو ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ بڑھاپے کے لیے حج کو ٹالتے ہیں کہ جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں گے پھر حج کریں گے، یہ بھی بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ حج کرنا بہت مشکل عبادت ہے، یہ بڑھاپے میں اور مشکل ہو جائے گی، جوانی میں کرنا چاہیے۔ اور حج کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، جوانی میں آپ کریں گے تو آپ کو توبہ کی توفیق ملے گی، آئندہ زندگی آپ کی اچھی گزرے گی۔